بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے کمپیوٹر کے ڈرائیو میں یعنی سی ڈرائیو کے علاوہ اور ڈرائیو یہاں پر آپ نے کریٹ کروانے ہو تو یہ جو پارٹیشن ہے ان پارٹیشن کو اگر آپ نے ڈیلیٹ کروانے ہو یا آپ نے اس میں کوئی اور امینڈمنٹ کروانی ہو، چینجز کروانی ہو، اپڈیٹ کروانا ہو، کم یا زیادہ اس کا سپیس رکھوانا ہو تو اس کو کہتے ہیں رن ٹائم پارٹیشن۔ اور یہ پارٹیشن آپ ڈیورنگ ونڈو انسٹالیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو وہاں سے آپ اسکیپ کرتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دس پی سی پر آ کر یہاں پر آپ مینیج کر لیں اور مینیج پر جا کر آپ کے پاس یہ والا ڈائلاگ باکس آ جائے گا اور اس ڈائلاگ باکس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ڈسک مینجمنٹ پر جا کر یہاں پر تو آپ کے پاس ایک تو ہارڈ ڈسک کی ٹوٹل کیپیسٹی آپ کو شو کر کے دے گی۔ اگر آپ یہاں سے غور سے دیکھ لیں تو آپ کے پاس کمپیوٹر کے جو ڈرائیو ہیں وہ سی ڈرائیو، ڈی، ای، ایف ڈرائیو ہیں۔ اچھا، میں یہاں پر اس طرح کروانا چاہتا ہوں کہ ان ڈرائیو کو، ان دو ڈرائیو کو میں ہٹانا چاہتا ہوں، یعنی یہاں پر آپ کے پاس 6 ڈرائیو ہے، ان دو ڈرائیو کو میں ہٹانا چاہتا ہوں اور اس میں اپنی مرضی کے مطابق اس کی سٹوریج کیپیسٹی میں کروانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسی ڈرائیو پر رائٹ کلک کر لیں۔ اچھا، ایک آپ کے پاس فارمیٹ ہے اور دوسرا آپ کے پاس ڈیلیٹ ہے۔ فارمیٹ کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اس ڈرائیو کے فائل کنٹینٹس کو فارمیٹ کروانا ہو، ڈیلیٹ کروانا ہو تو وہ آپ فارمیٹ سے کر سکتے ہیں اور اس کی سپیس اتنی ہی رہے جتنی یہ ہے۔ ڈیلیٹ کا مطلب ہے کہ میں نے پوری سپیس کو یار ختم کروانا ہے، ڈیمولش میں نے کروانا ہے، تو آپ پھر ڈیلیٹ والیوم کر لیں۔ تو اس کو آپ کیا کر لیتے ہیں، ڈیلیٹ والیوم آپ کر لیتے ہیں۔ اس طرح یہ جو جی ڈرائیو ہے وہ بھی آپ ڈیلیٹ والیوم کر لیں، یس کر لیں، تو آپ کے پاس اس کی جو ٹوٹل آپ کے پاس 31.19 جی بی آپ کے پاس ان ایلوکیٹڈ ایریا آپ کے پاس آ گیا۔ اب پھر اگر آپ یہاں پر میں اس کو منیمائز کر لیتا ہوں اور جب آپ دس پی سی پر ڈبل کلک کر لیتے ہیں تو دس پی سی میں آپ کے پاس یہ جو سی ڈرائیو، پہلے آپ کو سی ڈرائیو کے ساتھ ڈی اور ای اور ایف ڈرائیو آپ کو مل رہے تھے اور اس کے ساتھ 2 ڈرائیو اور بھی آپ کو یہاں پر شو ہو رہے تھے، تو وہ 2 ڈرائیو میں ہٹا چکا ہوں، ڈیلیٹ کر چکا ہوں۔ لیکن آپ نے یہ اختیار کرنا ہے، جو ڈرائیو یا ایریا کو آپ ڈیلیٹ یا فارمیٹ کرنا چاہتے ہیں جو اس میں جو امپورٹنٹ ڈیٹا ہو وہ کسی اور ڈرائیو میں آپ ٹرانسفر کر چکے ہوں۔ تو یہاں پر آپ کو شو کر کے دے رہا ہے کہ ابھی آپ کے اس سے پہلے 6 ڈرائیو ہوا کرتے تھے، ابھی آپ کے پاس 4 ڈرائیو ہیں اس میں۔ اچھا، اگر آپ نے اس میں اس کو اپنی مرضی کے مطابق اس کی سٹوریج کیپیسٹی اگر آپ نے کروانی ہو تو آپ نے اس کو کروانا ہے کہ رائٹ کلک کر لیں اور نیو سمپل والیوم کر لیں، نیکسٹ کر لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ڈرائیو میں بنا رہا ہوں وہ 25,000 میں دلوا رہا ہوں، یہ 25,000 جی بی 25,000 میں دلوا رہا ہوں۔ تو یہاں پر آپ کے پاس اس کی جو والیوم سائز ہے وہ ایم بی میں میجر ہو رہی ہے، یعنی 1000 ایم بی آپ کے پاس 1 جی بی کے برابر ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پر 25,000 ہے، تو یہ آپ کنسیڈر کر لیتے ہیں، یہ آپ کر لیتے ہیں کہ یہ 25 جی بی برابر ہے آپ کے پاس، نہ کہ کنسیڈر کر لیں برابر ہے، صحیح ہے۔ نیکسٹ میں کر لوں گا اور جو اس کو جو آپ ڈرائیو لیٹر دلوانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ڈرائیو لیٹر بھی دلوا سکتے ہیں، جو بھی ہیں، اور نیکسٹ آپ کر لیں۔ این ٹی ایف ایس فارمیٹ، نیو ٹیکنالوجی فائل سسٹم پر آپ اس کو فائل سیٹنگ دلوا رہے ہیں، اس کو میں نیکسٹ کر لوں گا، صحیح ہے، اور فنش کر لیں۔ تو آپ نے ایک ڈرائیو بنایا جی ڈرائیو کے نام پر اور اس کی جو ٹوٹل سٹوریج کیپیسٹی آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے پاس 25 جی بی ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اس کو بھی اگر آپ نے کروانا ہو کہ تو یوٹیلائز اگر آپ نے کروانا ہو تو نیو سمپل والیوم پر چلے جائیں اور یہاں سے آپ نیکسٹ کر لیں۔ اچھا، اس کو تو فردر آپ ڈیوائیڈ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ بہت کم سٹوریج ہے، تو اسی کو میں کنٹینیو کر لیتا ہوں اور لیٹر آپ جو بھی دلوانا چاہتے ہیں وہ بائی ڈیفالٹ آپ کو دلوا رہا ہے۔ این ٹی ایف ایس فارمیٹ پر اس کو میں لگوانا چاہتا ہوں اور کیونکہ ونڈو بھی آپ کے پاس این ٹی ایف ایس فارمیٹ میں آ رہا ہے، تو یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھ لیں تو جو پہلے آپ کے پاس ڈرائیو ہوا کرتے تھے وہ 6 تھے، لیکن اس کی سٹوریج کیپیسٹی آپ اس میں چینجز کر چکے ہیں۔ اگر آپ دس پی سی کو اوپن کر لیں تو دس پی سی میں آپ کے پاس یہ جو آپ کے پاس ڈرائیو آ رہے ہیں وہ 25 جی بی یعنی 24.3 جی بی ایک آ رہا ہے اور 6.7 جی بی آپ کے پاس دوسرا آ رہا ہے۔ تو یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں، کسی بھی ہارڈ ڈسک کے پارٹیشن آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے کہ کس طرح آپ نے نیکسٹ جو آپ کے پاس آ رہا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے ونڈو اپلیکیشن سروسز کے بارے میں، اور اپلیکیشن سروسز آپ کے پاس ایسے سروسز ہوتے ہیں جو آپ کو یوزر کو فیسیلیٹیٹ کر لیتا ہے، لیکن بعض سروسز آپ کے پاس ایسی بھی ہوتے ہیں کہ نہ کہ وہ یوزر کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے بلکہ آپ کے سسٹم کو بھی سلو ڈاؤن موڈ پر لے کے آتا ہے، اور یہ اکثر آپ کے بیک گراؤنڈ سسٹم کے بیک گراؤنڈ پر یہ چلتے ہیں یعنی رن ہوتے ہیں. اپلیکیشن سروسز کو اوپن کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طرح مائی کمپیوٹر پر یا دس پی سی پر رائٹ کلک کر کے آپ نے مینیج پر جانا ہے، اور جب آپ مینیج پر چلے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ سروسز اپلیکیشن آتے ہیں. اگر آپ نے یہاں سے اس کو اوپن نہ کروانا ہو تو آپ سرچ میں یہاں پر آپ جسٹ سروسز لکھ لیں، اور سروسز کو لکھنے کے بعد یہاں پر آپ اس کو رن کر سکتے ہیں. اچھا، پھر آپ کے پاس اس کا ڈائلاگ باکس اس طرح آ جائے گا. اس میں سے بعض اوقات آپ کے پاس ایسے سروسز، جس طرح میں شروع میں بھی کہہ چکا ہوں کہ بعض اوقات آپ کے پاس ایسے سروسز بھی آتے ہیں جو یوزر اس کو تو استعمال نہیں کرتے لیکن آپ کے سسٹم کو وہ سلو ڈاؤن کر لیتا ہے. تو میں نے ایسے سروسز کو ڈسیبل کروانا ہے. فار ایگزامپل یہاں پر آپ ذرا دیکھ لیں ایکٹیو ایکس انسٹالر. یہ جو آپ کے پاس سروسز ہیں ایکٹیو ایکس انسٹالر، عموماً آپ کے پاس ڈسپلے کیلنڈر یا پلینگ ویڈیو کے لیے آپ یوز کر لیتے ہیں، اور مائکروسافٹ کا یہ جو کمپوننٹس یا ایپس ہیں اس کو اگر آپ نے ڈسیبل کروانا ہو تو ڈسیبل کرنے کا طریقہ اس کا یہ کہ اسی پر رائٹ کلک کر لیں یا ڈبل کلک کر لیں، اس کو پراپرٹیز پر جا کر آپ نے اس کو مینول سے آپ نے اس کو ڈسیبل کروانا ہے، اور اس کی جو سروس سٹیٹس ہے اس کو بھی آپ نے سٹاپ کر کے اپلائی کر لیں، اوکے کر لیں. یہ سروسز آپ کے پاس ابھی ڈسیبل موڈ میں آ گئے. اسی طرح اگر میں یہاں پر اس کو ذرا ڈریگ اینڈ ڈراپ کر لوں، یہ آپ کے پاس بیڈ لاکر ہے. کسی بھی ڈرائیو کو اگر آپ نے پروٹیکشن دلوانی ہو تو اس ڈرائیو کو ڈی ڈرائیو، سی ڈرائیو، ای ڈرائیو، جتنے بھی آپ کے کمپیوٹر کے پارٹیشن ہیں، اس کو اگر آپ نے پاس ورڈ دلوانا ہو کہ کوئی بندہ میرے اس ڈرائیو کو، یہاں پر آپ کا کوئی بھی پرسنل ڈیٹا ہے، اس ڈرائیو کو آپ بغیر پاس ورڈ کے اوپن نہ کر پائیں تو یہ بیڈ لاکر آپ کے پاس ہیں. تو اسی بیڈ لاکر کو اگر آپ نے پراپرٹیز پر جا کر اس کو بھی آپ ڈسیبل کروانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ڈسیبل کر لیں. اچھا، یہاں پر ایک اور بات ہے کہ جب بھی آپ سسٹم کو اس کی ڈائگنوسس آپ کر لیتے ہیں تو بیڈ لاکر فیسیلیٹی آپ کو کون دلوا رہا ہے؟ بیڈ لاکر فیسیلیٹی ونڈو 10 ہوم کے علاوہ، خواہ وہ آپ کے پاس انٹرپرائز ہو، خواہ وہ آپ کے پاس ایجوکیشن ٹائپ ہو ونڈو 10، تو ماں سوائے ہوم کے باقی آپ کو تمام یہ بیڈ لاکر فیسیلیٹی آپ کو دے سکتا ہے. اچھا، میں نے بیڈ لاکر بھی آف کر لیا. اس طرح یہ جو آپ کے پاس ہے نا بلاک، اس کو بھی آپ بیڈ لاکر سے ریلیٹڈ ہیں تو اس کو بھی آپ ڈسیبل ہی کر لیں تو اچھا ہے، اور اپلائی کر لیں، اوکے کر لیں. اچھا، بلوٹوتھ اگر آپ نے کروانا ہو کہ میرا یہاں پر تو خیر میں بلوٹوتھ سے ہی کنیکٹ ہوں، کچھ ڈیوائسز میرے پاس بلوٹوتھ سے ہی کنیکٹڈ ہیں تو اس کو میں رننگ موڈ میں ہی رکھ دیتا ہوں. اسی طرح اگر میں اس کو ذرا ڈریگ کر لوں ڈاؤن سائڈ پر تو یہاں پر اور بھی آپ کے پاس ایسے آپشن ہیں کہ وہ بلا ضرورت کے یہاں پر آپ کے سسٹم پر رن ہوتے ہیں. اور فار ایگزامپل میں نے تو فکس مشین اس کے ساتھ نہیں لگوائی تو یار میں اس کو کیوں انیبل کرتا جاؤں، تو اس کو میں نے کیا کرنا ہے، اس کے پراپرٹیز پر جا کر اس کو میں ڈسیبل کر لوں گا. صحیح ہے نا؟ اور سٹاپ اٹ فارم پر تو ہے، اس کو میں یہ بھی آپ ڈسیبل کر چکے ہیں فکس مشین. اسی طرح اور بھی آپ کے پاس ایسے سروسز یا آپشنز ہیں کہ ان سروسز، لیٹ سپوز میں یہاں پر اس کی جو نیٹ لاگ آن آپ کے پاس کسی بھی اتھینٹک یوزر کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن یہ نیٹ ورکنگ پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر آپ اسٹینڈ الون کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو نیٹ لاگ ان کو میں نے کیا کرنا ہے، ڈسیبل ہی رکھ لیں. صحیح ہے نا؟ اور اوکے کر لیں.
اسی طرح میں یہاں پر آتا ہوں، یہ مختلف آپشنز ہیں، ایک اور بھی ہیں یہاں پر، اگر میں اس کو جی پر آ جاؤں، یہ جیولوجیکل لوکیشن جو ہیں یا جیولوجیکل لوکیشن میں آپ کے جیو لوکیشن سروسز، اس کو بھی اگر آپ کروانا چاہتے ہیں کہ یار میں اس کو ڈسیبل ہی کر لوں، یہ ابھی رننگ موڈ میں آ رہا ہے تو اس کو میں کیا کر لیتا ہوں، اس کو آپ ڈسیبل کر لیں جیولوجیکل سروسز کو، اور یہ آپ کے پاس اس کو آپ نے سٹاپ بھی کروانا ہے، اپلائی کر لیں، اوکے کر لیں۔ اچھا، تو ان بیک گراؤنڈ میں یہ جو آپ کے پاس جتنے بھی سروسز آپ کو ونڈو پرووائڈ کر رہا ہے، یار ان سروسز کو میں کیا کر لیتا ہوں، یہاں پر آپ اس کو ڈسیبل یا سٹاپ موڈ پر اگر آپ رکھوانا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بھی ہے، اگر آپ یہاں پر ونڈو بائی میٹرک سروسز آپ کروانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس، یہ مجھے مل گیا، یہ بائی میٹرک سسٹم آپ کے پاس ہے۔ اگر نہیں ہے تو میں ان سروسز کو کیوں یار کمپیوٹر پر رننگ موڈ پر میں لے کے آؤں، تو اس کو آپ آف ہی کر لیں۔ اچھا، دوبارہ میں یہاں پر آتا ہوں، اگر کچھ آپ سے رہ چکا ہو کہ ان سروسز کو میں یہ ریموٹ ڈیسکٹاپ سروسز، کیونکہ میں یہاں پر کمپیوٹر کو تو یوز کر رہا ہوں اسٹینڈ الون، تو مجھے یار ریموٹ ڈیسکٹاپ سروسز جو چاہیے وہ مجھے نہیں چاہیے، تو میں اس کو کیا کر لوں گا، اس کو بھی یہ ریموٹ ڈیسکٹاپ سروسز کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے، اس پر آپ نے رائٹ کلک کر کے یہ ڈسیبل ہی کر لیں اور سٹاپ اٹ فارم میں ہیں۔ تو ان سروسز کو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو میں آف یا ڈسیبل یا سٹاپ اٹ فارمیٹ پر جب آپ لے کے آتے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر جب آپ بھی اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں، یا یہاں پر آپ کنٹرول آل ڈیلیٹ جب آپ کر لیتے ہیں، اچھا جی، جب بھی آپ وہاں پر یہ ونڈو سروسز کو جب آپ ڈسیبل یا سٹاپ اٹ موڈ پر لے کے آتے ہیں تو پھر آپ نے کنٹرول آل ڈیلیٹ کر کے ٹاسک منیجر پر، اور ٹاسک منیجر یہ جو آپ کے پاس ڈائلاگ باکس یہ ٹاسک منیجر کا رہا ہے، ٹاسک منیجر پر آپ نے یہاں پر پرفارمنس پر جا کر آپ کو یہاں سے پھر یہ صحیح پتہ چل جائے گا کہ بھائی آپ کے پاس جو سی پی یو کی سپیڈ اور یوٹیلائزیشن، اور یہاں پر جو اس سے پہلے میموری کمپیوٹر کتنا ریزرو کیا کرتا تھا رننگ موڈ میں، تو یہاں پر آپ کو پھر صاف پتہ چل جائے گا۔ اچھا، اس سے پہلے جب آپ یہ جتنے بھی سروسز تھے وہ سٹاپ اٹ یا ڈسیبل آپ کیا کرتے تھے، تو یہاں پر آپ نے کنٹرول آل ڈیلیٹ کر کے ٹاسک منیجر پر پہلے آپ نے یہاں سے ایک سنیپ لینا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کی پہلے جو کنفیگریشن یا پرفارمنس تھی وہ کتنی اس کی سٹیٹسٹک آ رہی ہے، اور اب جب آپ اس میں سارے کے سارے یہ چینجز کر چکے ہیں کہ سروسز کو آپ ڈسیبل موڈ پر لے کے آ چکے ہیں، تو اب آپ کی کمپیوٹر کی جو سپیڈ ہے وہ کتنی آ چکی ہے، تو یہاں سے آپ کو واضح پتہ چل جائے گا۔